اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت کا ٹاپک ہے کورونا وائرس۔ یہ جو کووڈ-19، کیا یہ ہندوستان میں صرف مسلمانوں نے پھیلایا؟ ہندوستان کے دارالخلافہ نئی دہلی میں مارچ کے وسط میں تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع کے بعد تبلیغی جماعت کے 4000 سے زیادہ کارکنان کو کووڈ-19 وائرس سے متاثر پائے گئے۔ یہ دعویٰ ہے ملک کے کچھ میڈیا کا۔ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ملوث ہے۔ تبلیغی جماعت کا یہ واقعہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک اہم اور ایک نئی مہم کا سبب بن گیا۔ کئی ٹی وی چینلوں نے اسے ملک میں کورونا پھیلانے کی ایک داستان کی سازش قرار دیا۔ ملک میں کچھ حلقوں کی جانب سے کیا ہوا، یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی مختلف میڈیوں کے ذریعے، جیسے ملک کے مسلم آبادی باقی آبادیوں کو کورونا سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے اس سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کورونا سے متعلق فیک نیوز تیار کیا گیا، یعنی غلط معلومات کی ایک لہر چل پڑی۔ ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت پھیلائے جانے کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں مسلمان جو ہے یہ سبزی فروشوں سے اور دکانداروں سے سودا لینا دوسرے لوگ بند کر دیا، اور کئی رہائشی بستیوں میں مقامی لوگوں نے مسلمانوں کے آنے پر پابندی بھی لگا دی۔ گجرات کے احمد آباد کے ایک ہسپتال میں مسلم مریضوں کے لیے الگ وارڈ بنا دیا گیا، اور میرٹھ کے ایک کینسر ہاسپٹل نے مسلم مریضوں کا کورونا کے ٹیسٹ کے کیے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر ہم جائزہ لیں تو کووڈ-19 کسی پر حملہ کرتے وقت اس کی نہ نسل، مذہب، رنگ، ذات، زبان، اس کی نہ کوئی سرحد ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازشیں جو ہے، یہ ہندوتواد جو ہے، یہ اگرواد جو ہے، ان کی طرف سے یہ کیا گیا، اور گورنمنٹ جو ہے اس کے سپورٹ پہ ہے۔ نریندر مودی خود چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان بدنام ہو۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس جو ہے، اس کا جو حقیقت کیا ہے، 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 155، 156 اور 157، ان 3 آیاتوں سے ہمیں پتہ چلے گا خالق مخلوق کے لیے جو امتحان رکھا ہے، ان امتحانوں میں مخلوق کو گزارنا ہے۔ خالق جب چاہے وہ امتحان لے سکتا ہے، چونکہ وہ خالق ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور مختلف مراحل سے گزار کر آزمائیں گے، خدشات میں گر جانے سے اور روزگار ختم کر کے اور اموال تباہ کر کے اور جان پر مصیبت آ کر اور روشن مستقبل نہ ہونے سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ جب وہ ایسے مسائل میں گر جاتے ہیں تو وہ اظہار کرتے ہیں بلا شبہ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں اور بلا شبہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وہی تو ہے جن پر ان کے رب کی رحمت اور صلوات ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم مسلمین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مژدہ ہے وہ ان آیاتوں کے اندر ہے، اور مسلم جو ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سے ملک کے سربراہان جو ہے کس کس کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ظلم اور تشدد جو ہے یہ حکومت کی طرف سے اس طرح سے سازش کے تحت ڈھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں دیکھ کر ہندو لوگ ہنستے ہیں۔ یہ مسلمان سنی ہو، مسلمان شیعہ ہو یا مسلمان سلافی ہو، اور بھی ان کے چھوٹے چھوٹے جو ٹرائبز ہیں، جو مذاہب ہے اور مسالک ہے اور جو خیالات پہ بٹے ہوئے ہیں، یہ ظلم اور تشدد کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور تب تک رہیں گے جب تک یہ لوگ قرآن کریم کی طرف رجوع نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ان مسلمانوں میں سنی ہو، سلافی ہو یا شیعہ ہو، کچھ مودی کے ساتھ ہے، کچھ کانگریس کے ساتھ ہے، کچھ اوروں کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں میں یکتا نہیں ہے اور اتحاد نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بدنامی کرنے کے لیے میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا جو خاتون اے بی پی نیوز پہ یہ تبلیغی جماعت کے خلاف باتیں کر رہی ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمان سنی ہے۔ مسلمان شیعہ جو ہے ان کے کچھ بڑے لوگ نریندر مودی کے ساتھ ہے، کچھ تو ہے کانگریس کے ساتھ۔ تو یہ مسلمان اپنے آپ کو تو کہتے ہیں لیکن عملاً یہ مسلم نہیں ہے۔ ہم مسلمین کو چاہیے قرآن کریم کی ان آیاتوں کے مد نظر صبر سے کام لے اور تحمل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع کرے۔ اگر اتحاد بین المسلمین ہندوستان میں نہیں کریں گے تب تک مسلمانوں کے نصیب میں یہ ہندوؤں کی طرف سے مار پڑے گی، جس طرح فلسطین میں یہودیوں کی طرف سے مار پڑتی ہے، اور یہ قیامت تک چلے گا جب تک کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے اپنی اسلامی اسٹیشن پر، اور وہ ہے یہ قرآن کریم۔ اس کے اصولوں پہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئیں گے تب تک ہمیں مار پڑے گی۔ اور مسلمین جو ہے یہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے، مسلمین کا کوئی پرواہ نہیں کسی سے، صرف اللہ سے یہ ڈرتے ہیں، اور مسلمانوں نے فرقوں میں بٹ کے مشرک بن گئے، اس لیے قرآن کریم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ رسول کریم سے ان کا کوئی واسطہ ہے۔ قرآن کریم کے 6 نمبر سورہ
الانعام اس کے 159 آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ تحقیق جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی اور کئی فرقوں میں، مذاہب میں، مسالک میں بڑھ گئے، تیرا ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آج کچھ مسلمان مودی صاحب کے ساتھ ہے، کچھ مسلمان کانگریس کے ساتھ ہے، کچھ مسلمان اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، کچھ مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کچھ مسلمان اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں۔ یہ آپس میں بہت سارے اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف بھارت کے میڈیا ایک سے ایک الزامات دے کر ان کو نیچے رکھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائے اور الیکشن کے تحت اگر اسمبلی میں آنا چاہے تو یہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ایم پیز اور ایم این ایز ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر تفریق کی وجہ سے، تفرقہ کی وجہ سے اور عصبیت کی وجہ سے یہ ایک پلیٹ فارم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے ان کو مار کھانا ہے اور قیامت تک کھانا ہے۔ اللہ ہم مسلمین کو حفاظت میں رکھے۔